بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاسوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو بات دراصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں برے وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ مل بیٹھ کر ہر ایک اس ریاست کا جو بھی فرد ہے اس پہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی اوقات کے مطابق کوئی سوچ دے، قوم کو حوصلہ دے، یا کوئی ایسے کام کرنے کی ترغیب دے جس سے ان مشکلات سے نکلا جا سکے۔ تو اس وقت سب سے بڑی مشکل جو ہے نا ہمارے لیے وہ معاشی مسئلہ ہے اور قرضے ہیں۔ قرضے بے پناہ ہیں۔ اگر یہی قرضے جس طرح ہم لیتے آئے ہیں کہ قرضوں کی قسط دینے کے لیے مزید قرضے لینے اور قسطیں ادا کرنی، اگلے قرضے وہیں کھڑے ہیں اوپر سے اور آ جانے، تو اس کا یہ حشر ہوا کہ آج IMF کا حکم ہم ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہم یہ ٹیکس جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی قوم پہ لگا کر آپ کے قرضے اتاریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اکثر لوگوں کو کہ کل کی بات ہے، پرویز مشرف کے زمانے میں جب ہم تھوڑا بہت معاشی طور پر مضبوط ہوئے تو یہ IMF کے نمائندے ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی، یہ تاریخی حقیقت ہے، کل کی بات ہے، کہ ہم آپ کو آسان شرائط پہ قرضے دیتے ہیں، آپ قرضے لیں۔ تو پرویز مشرف نے انکار کر دیا کہ ہمیں قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انکار یہ حکمران بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ مجبوریوں کی، کہ آج ہم جن مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اپنا کام چلانے کے پیسے ہیں، نہ انہیں قسطیں دینے کے لیے پیسے ہیں، تو لازمی بات ہے مزید قرضے لینے کے لیے وہ جو بھی ہم پہ شرائط عائد کریں گے ہم وہ مانیں گے۔ یہ ان کی شرائط عمران خان حکومت نے بھی مانی، وہ مانے یا نہ مانے، اور موجودہ حکومت بھی مان رہی ہے، اور ہمارا وقار اس حد تک مجروح ہو چکا ہے کہ خود عمران خان صاحب نے اپنے طور پر تو انہوں نے تنقید کی کہ شہباز شریف جس ملک میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امداد لینے نہیں آیا، قرضے لینے نہیں آیا، بلکہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ یہ خود خان صاحب نے بات کی تھی۔ وہ کہتا بھی تھا یہی کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے آئے، لیکن یہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے، یہ اس طرف جاتی ہے کہ ہم مجبور اتنے ہیں کہ جتنے جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر اتنے مجبور ہیں کہ اتنا انہیں نچلی سطح تک آنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہی قرضوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو قرضے اور بڑھتے جائیں گے، لازمی بات ہے۔ اب جنوری میں بھی اسی مہینے میں قسطیں آ رہی ہیں، وہ بھی ادا کرنی ہیں، تو جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے چاہیے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب معاشی کمزوری آ جائے، کسی خاندان پہ آ جائے، قوم پہ آ جائے، تو سب سے پہلے خرچے کم کرنے چاہیے۔ وہ ہمارا حشر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت میں جو وزیر، مشیر، معاونین ہیں ان کی تعداد 75 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ تو وہ وزیر اعظم کی بھی مجبوری ہے، جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں وہ وہی پرانی روش سے باز نہیں آ رہی، وہ ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ ان کا اصرار ہے، اس مجبوری سے ہی وزیر اعظم کو دینا پڑتی ہے نا مشاورتیں، وزارتیں۔ حالانکہ کیا وہ کوئی خیری صلاح ایسی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی سینگ پہ ریاست کو اٹھا رکھا ہے، ایک ایک وزارت کا بہت خرچہ ہوتا ہے، ان حالات میں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ عام تھے ان کا نعرہ حکومتی لوگوں کا کہ ہم اخراجات کم کر رہے ہیں، بلکہ فیصل سبزواری نے
درخواست کی تھی وزیر اعظم کو کہ ہمیں تنخواہ اور مراعات نہ دی جائیں، تو قوم خوش ہوئی۔ اسی طرح عدالتوں کے خرچے کم کرنے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خرچہ کم کرنے کی بجائے اور بڑھتا گیا۔ چلو، تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ملک میں اور ضائع ہو رہے ہیں اربوں روپے کے ہیں، تو اس طرف توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس طرف بھی دی جانی چاہیے۔ اگر گراس روٹ پہ توجہ نہیں دیں گے، جو زمینی حقائق ہے، تو ہمارے یہ وسائل جس طرح پہلے ضائع ہوتے آئے ہیں اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ملک ہم خود نہ سنواریں گے تو کوئی اور آ کر ہمیں نہیں سنوار کر دے گا۔ اس وقت جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑا ہمارا ذریعہ ہے دولت کمانے کا، اور ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس کی طرف پوری توجہ دی جائے، اس کی کوئی پالیسی بنائی جائے اور کچھ اپنی عوام کو بھی اس سے مستفید کیا جائے، وہ یہ ہے کہ 2001 میں پاکستان کا کل رقبہ جو جنگلات پر مشتمل تھا وہ 44,695 مربع کلومیٹر تھا، اور 2020 میں یہ کم ہو کر اس میں کمی آئی 37,259 یعنی مربع کلومیٹر رہ گیا۔ 7,436 مربع کلومیٹر اس سے چلا گیا۔ یعنی وہ کیسے چلا گیا؟ کہیں اڑا نہیں یا اسے سمندر نہیں کھا گیا ہے، وہ وہاں کے مقامی ذمہ داروں ریکارڈ پہ ہے، وڈیروں، MP ایز اور MNAز نے مختلف مدوں میں، کہیں چراگاہ کی مد میں، کہیں الاٹمنٹ کی مد میں، وہ رقبہ ہڑپ کر لیا اونے پونے میں۔ تو اب جو ان سے بعد میں بچا ہے کل رقبہ وہ بنتا ہے 92,06,903 ایکڑوں پہ آ جاتے ہیں، جو عام آدمی کی سمجھ میں بات ہے۔ یہ رقبہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف سندھ میں 2005 میں 7,80,000 ایکڑ زمین تھی جو جنگلات پہ مشتمل تھی۔ یہ زمینیں جو ہے زیادہ تر دریاؤں کے کناروں پر ہیں یا پانی کی گزرگاہوں کے نزدیک ہیں، یعنی یہ زرخیز زمینیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو وقت تبدیل ہوتا ہے تو اس کے تقاضے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان رقبوں سے، ان زمینوں سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی پالیسیاں نئی لائیں۔ مثال کے طور پر یہ جو جنگلات ہیں ان کے آس پاس جو رقبے ہیں، پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں، تو 60,000 70,000 ایک سال کا ان کا ٹھیکہ ہے۔ اگر یہ ٹھیکوں پہ رقبے دیے جائیں، ان ذمہ داروں اور وڈیروں سے بھی واپس لے لیا جائے ان رقبوں کو، ان زمینوں کو، اور ٹھیکوں پہ دیا جائے پوری ترتیب سے، پوری گرفت سے، یہ نہیں کہ افسران کے ذمہ کر دیا اور ان کی کمیشنیں بنے اور وہ کھا جائے، کھانے سے نکلا اور کنویں میں چلا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مہربانی کر کے اس طرح پوری توجہ دی جائے، اور یہی رقبہ ان سے واپس لے کر جو بے گھر لوگ ہیں کچھ ان میں بھی تقسیم کر دیا جائے اس رقبے کا کچھ حصہ، چلو اور کچھ نہیں تو ان کو سر چھپانے کی جگہ میسر آ جائے گی۔ انہیں مکان تعمیر کر کے غریب لوگوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ملک کے معاشی حالات بھی اس بات کی نہیں دیتے اجازت۔ صرف ان کو 10 بنگلے دے دیے جائے، الاٹ کر دیے جائے، تو وہ اپنی اوقات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جھوپڑیاں گھر تیار کر لیں گے، اور کروڑوں نہیں اربوں روپے ہمیں سالانہ آمدنی بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ کرتے ہیں، تو میں بات کر رہا تھا کہ کافی آمدن ہو سکتی ہے ان رقبوں سے۔ کیسے کہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کچھ جنگلات ایسے ہیں، ان کے ساتھ والے رقبے جو ہے وہاں کا فی ایکڑ جو ہے نا ٹھیکہ، وہ 60 سے 70,000 80,000 تک ایک سال کا ٹھیکہ ہے۔ انہیں یہ بھی پابند کیا جا سکتا ہے ٹھیکیداروں کو
چلو زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ٹھیکہ دیا جائے کہ 1 ایکڑ میں کتنے درخت آپ لگائیں گے، جو آپ نے 1 سال کے بعد ہمیں گنوانے ہیں، تو وہ بٹی اور بنوں پر وہ درخت بھی لگا دیں گے۔ جو آج درخت کھڑے ہیں وہ مقامی لوگوں کے ذریعے یہی گارڈ اور یہ محکموں والے انہیں فروخت کر دیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا حصہ ان کو ملتا ہے، باقی افسران کھا جاتے ہیں۔ اس طرح قومی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، اسے سمیٹا جائے۔ اس کے ذریعے اگر توجہ دی گئی تو اربوں روپے کی آمدن ہر سال بڑھ سکتی ہے۔